نور العيون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب صدق اللہ مولانا العظیم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ نے کس شان سے بیان فرمائی؟ جیسے کہ کوئی اچھی ذات کا درخت ہو، ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہو زمین میں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہو، اور یہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہو. اس طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ یاد دہانی میں لگیں، نصیحت حاصل کریں. اور بری بات کی، برے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدذات درخت ہو، اکھڑا اکھڑا رہتا ہو زمین پر، قرار اس کو کہیں بھی نہ ہو. اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان میں آئے، ان کے سچے قول کے سبب ان کے پاؤں جما دیتا ہے، اس پار کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے قدم جمائے رکھے گا، وہ ڈگمگائیں گے نہیں. دنیا میں جو لوگ ظلم پر اڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو راہ پر نہیں آنے دے گا، ان کو سیدھی راہ نہیں سوجنے دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور اس کا فیصلہ برحق ہے. آج کے دور کے ہم ایمان والے بھائی بہن جتنے ہیں ان آیات کے اوپر غور کریں کہ اہل توحید کے قول کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، جس کو قرآن مجید نے ستھرا کلام، پاکیزہ کلام، عیب سے مبرہ کلام قرار دیا. ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے ایسے درخت کی دی کہ جس کی اگنے کی صفت ہے وہ قدرت کی ترتیب کے اوپر ہے. تمثیلاً عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا سہارا لے کر. فرمایا کزرٍ اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. کہ کھیتی کے اوپر غور کرو کہ شروع میں ایک باریک کونپل نکلتی ہے، لہلاتے رہتی ہے، تھرتھراتے رہتی ہے، معمولی ہوا کا جھونکا بھی اس کو ادھر ادھر ڈاواں ڈول کرتے رہتا ہے. پھر ذرا موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کی کمر کس دیتے ہیں اور اپنے ڈنٹل پر وہ آپ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ درخت کی مثال جو ہے وہ سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے. ہماری موجودہ زندگی میں ہم زمین پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ چکے بھی ہیں. کتنے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ پھلدار ہوتے ہیں، ان کی چھاؤں میں قافلے پناہ لیتے ہیں. دھوپ میں کتنے جاندار کچھ دیر کے لیے وہاں قیام کرتے ہیں. پیغمبروں نے بھی سایہ دار درختوں کے نیچے آرام بھی کیا، ٹھہرے بھی اور کام بھی کیے. مثال میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. یہ بیعت حدیث شریف میں ایک مشہور واقعہ ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ درختوں کی چھاؤں میں
پیغمبروں نے نمازیں بھی پڑھی ہے، وعظ بھی کیے ہیں، آرام بھی کیا ہے۔ مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوتا ہے، اور ایک گھاٹ پر جب پہنچے تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ وجد امتم من الناس یسقون، لوگوں کی ایک ٹولی ہے جو پانی کھینچ رہی ہے گھاٹ کے اوپر، اس باولی میں سے، بڑے کنویں میں سے۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دور دیکھا انہوں نے کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں وہاں۔ حضرت کی غیرت نے برداشت نہ کیا، ان لڑکیوں سے پوچھا، قال فما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ لڑکیاں بہت ادب سے کہنے لگی، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے کہا، جناب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جب تک یہ چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں تو بچا کھچا پانی ہوتا ہے، وہ اپنے جانوروں کو پلا کے جاتی ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے بھاری ڈول کو کھینچ کر کے اس کے ان دو لڑکیوں کے جانور جو بھی ہوں گے، بکرے ہوں گے، مینڈے ہوں گے اور جانور ہوں گے، ان کو پانی پلا دیتے۔ ثم تولی الی الظل، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پھر درخت کی چھاؤں کے پاس چلے گئے، چھاؤں کے پاس کھڑے ہوئے، تھا کچھ نہیں سامان ساتھ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اس درخت کی چھاؤں میں، قال رب، پروردگارا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آج تو اب کچھ بھیج دیں کھانے کے لیے تو میرا پیٹ بھرے، یہ بندہ حاجت مند ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو تمثیلات میں بات فرماتا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شجر جو ہے، درخت جو ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جس میں انسانوں کے نفع کے لیے اس نے وجود کا جامع عطا فرمایا ہے، اس میں درختوں کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا اور خوب فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ مِّنْ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب ایک کام کے لیے لگا دیے جائیں کہ ان کی لکڑی اور ان کا سب جو استعمال ہے وہ صرف قلم بنانے میں کیا جائے، کسی اور کام میں نہیں، اور زمین پر جتنے سمندر ہیں ان کا استعمال صرف سیاہی کے لیے، نیند کے لیے ہو، اور پھر تمہارے پروردگار کے فرمان اور اس کی خوبیوں اور اس کی پرشنسا کو، اس کی تعریف کو لکھنا چاہو گے تو لکھ نہ سکو گے، یہ سب نبڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو سمجھنے کی چیز ہے کہ درختوں کی بڑی حیثیت ہے، لیکن یہ درخت بھی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ سر جھکانے کے لائق وہ مالک ہے جو ان درختوں کا پیدا کرنے والا۔ دنیا کے انسانوں سب سنو اس بات کو غور سے کہ کوئی شے انسان کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو بڑی حیثیت رکھتی ہو، انسانی سروپری ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا ہے، اس لیے اس کی بڑی حیثیت ہے۔ درختوں کی، سورج چاند تاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت یہ ہے سخر لکم، تمہارے لیے کام میں لگانے کے لیے، یہ سب لگی ہوئی تمہارے خدمت کی چیزیں ہیں، تمہاری سیوا چاکری میں لگے ہوئے ہیں، رات اور دن اور سورج اور چاند اور تارے اور ہوا اور بادل اور پانی، اس میں درخت بھی ہے۔ اب ان درختوں کی تمثیل کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ صفت کا جو درخت ہوگا وہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں میلوں دور تک ان کی شاخیں چلی جاتی ہیں، کہ اس کے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سینکڑوں میل اسکوائر مائل زمین جو ہے وہ جڑ سے اکھڑے گی وہ۔ لیکن یہاں تمثیل یہ دی، وہ درخت اتنا بڑا ہو، تو اتنا بڑا درخت تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، وہ درخت اتنا بڑا ہو کہ جس کی جڑیں زمین میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور شاخیں اس کی آسمان کو چھو رہی ہوں، اس کو کوئی اکھاڑ دے گا؟ اس کو کوئی اکھاڑ دے گا تو زمین و آسمان کا نظام تتر بتر ہو جائے۔ اس لیے اپنے پاکیزہ کلام کو، اپنے ستھرے کلام کو، اپنی پوتر وانی کو، اپنی بہترین وہ نصیحت جو اس نے انسانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کلام کی تعریف کے اندر یہ بیان فرمایا
کہ اصلها ثابت فرعها فی السماء إلا الله توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا. یہ کلمہ طیبہ کی مثال پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے. بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بھی خاص موسم ہوتے ہیں پھل دینے کے، لیکن بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر ان کے پھل چاہے وہ گرین آتے ہوں یا پکے ہوئے آتے ہوں. اسی کو قرآن نے کہا اور خوب کہا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. درختوں کے اندر جھاڑوں میں جب پھل آتا ہے تو اس پر غور کرو، اور پھل جب پکنے کو آتا ہے تو اس پر بھی نگاہ ڈالو کہ کوئی اس کو وجود کا جامہ پہنانے والا ہے. یہ بندگی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سر جھکانے کی نہیں ہیں. جنہوں نے درختوں کے سامنے سر جھکایا انہوں نے اپنا حساب خود سمجھ لینا چاہیے. یہاں تو سوائے اس مالک کے جس نے چیزوں کو وجود کا جامع پہنایا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. سجدے کے سارے حقوق صرف اس ایک اکیلے اللہ کے ہیں، اور دعا میں بھی کسی غیر کے سامنے انسان تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو تیرا درخت اتنا ستھرا اور ہر موسم میں پھل دینے والا ہو. آج میں اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اس موسم میں کلمہ طیبہ پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ پھل کون سا دے رہا ہے؟ آج ہماری زندگیوں کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کہ وہ زندگیاں اللہ کی عبادت سے، خیر خیرات سے، نیکی کے کاموں سے کچھ کو چھوڑ کر کے بڑی حد تک خالی نظر آتی ہیں. برائیوں کے ریلے ایسے بہ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کسی ندی نالے میں بہ کر کے گر کر کے بے وزن ہو جائے گا، بتا نہیں سکتے. اس لیے رجوع ہو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی طرف جس کی مضبوطی اتنی بڑی زبردست ہے کہ انسانی زندگی کو وہ بہت ہی بڑا سہارا دینے والی چیز ہے. تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہاں دو طرح کے ترجمے آتے ہیں لعلہم یتذکرون کے، نصیحت حاصل کریں یہ بھی، یاد دہانی بھی ہو ان کو یہ بھی کہ ہماری زندگی کا جو درخت ہے کتنے سال کے لیے ہے دنیا میں، کب اس کی پتجھڑ آ جائے گی اور کب وہ بے وجود ہو جائے گا، اس کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے. ہمارے جو نام اعمال ہیں اس موسم کے اندر دنیا کے انسانوں کو کیا نمونہ دکھاتے ہیں. ایک درخت کی تمثیل کے اوپر اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کے پتوں کے اوپر نگاہ ڈالیے، کیا کسی درخت کے پتوں کو گن لینا ممکن ہے؟ اچھا گن لینا ممکن بھی ہو جائے تو کوئی بات کوئی بنتی بگڑتی نہیں. اصل چیز دیکھنے کی ہے کہ وہاں تسقط من ورقۃ الا هو یعلمها. کوئی پتا اگر جھڑتا ہے زمین کے اوپر درخت کی ٹہنی سے اس کے علم میں ہوتا ہے. وہ مالک ایسا علیم اور خبیر ہے کہ پوری یعنی جو کائنات دکھائی دیتی وہ بھی، جو نہیں دکھائی دیتی ہے اس کو بیک وقت ایک بصیرت کے اندر ہر جگہ سے اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے. انسان اس کے باہر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہی کلمہ طیبہ کی تمثیل اور مثال ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جو ہر موسم کے اندر اپنا شاندار پھل دیتے ہی رہتا ہے. جس زمانے کے اندر اس درخت کی آبیاری ہوئی ہے وہ زمانہ انبیاء اور مرسلین کا رہا، اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا، نزول قرآن کا زمانہ رہا، صحابہ کرام کا زمانہ رہا، اولیاء اللہ کا زمانہ رہا. یہ زمانہ جو ابھی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اس میں اگر ہم محاسبہ کریں تو معلوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے وجود کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے کچھ زیادہ گہرا اور بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اعمال صالحہ اور ایسی چیزیں جو انسانوں کے لیے ہر موسم کے اندر نفع دینے والی ہو ان کی تعداد ہمیں کم دکھائی دیتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برائی پر چلنا آج آسان ہے، بھلائی کے راستے کے اوپر چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے. ایک بڑی بھیڑ ہزاروں لاکھوں کی چلی آ رہی ہے، کتنا بھی زور لگائیں گے تو 2 قدم 10 قدم ہم نہیں چل سکیں گے، وہ ہزاروں میل ہم کو ریلا اس کا دور ڈال دے گا. اس لیے ایسے موقع کے اوپر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ کلام اللہ کی طرف توجہ دیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے اوپر غور کریں. دوسری مثال اس درخت کی ہے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ، بدذات درخت ہو، کشجرۃ خبیثہ کہ ناپاک ہو، پلیت ہو، وہ اجتثت من فوق الارض، زمین پر اکھڑا ہو، پھیلاؤ خوب ہو گیا ہو کہ زمین کو ڈھانک لیا، لیکن جڑیں اس کی مضبوط نہیں ہیں،
ما لہا من قرار، اس کو کہیں قرار نہیں۔ موجودہ زندگی انسانوں کی آپ دیکھیں کہیں قرار نہیں ہے، پیسے والوں کو قرار نہیں، غریب کو غریبی میں قرار نہیں، کروڑوں روپیہ جن کے پاس میں ان کو بھی قرار نہیں ہے، سونے کے ڈھیر ہیں ان کو بھی قرار نہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو بھی قرار نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ان کی بے اطمینانی میں گزر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ پیسے والوں کی کوئی کمی ہے؟ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، مجھے واسطے بھی کبھی کبھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جن کے کارخانے 300 کروڑ روپے کے، لیکن اس کے بعد میں بھی آپ دیکھو رات کی نیند اس کی حرام ہے، وہ 600 کروڑ کے چکر میں ہے، جبکہ دنیا چھوڑ کر کے اس کو جانا ہی ہے۔ اس کا درخت اکھڑا اکھڑا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا پیچھے، مرنے کے بعد میں، موجودہ زندگی کے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ نہیں رہا۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سنتوش والی زندگی کے لیے، یعنی تسلی والی زندگی کے لیے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہی بات حدیث شریف میں آئی، فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں تجھ سے آرزوؤں کے چکر سے بچنے کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج ساری دنیا دیکھیے آرزوؤں کے چکر، کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیے آپ کے شہر میں 10-5 منٹ کے لیے نہیں، صرف 2-3 منٹ کے لیے، اور سڑک پر نظر ڈالیے ہزاروں لاکھوں گاڑیاں اور آدمی اور عورتیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ زندگی کا مقصد کسی کے سامنے نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہوں، کہاں مجھے جانا ہے، کس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے برابر آرزوؤں کے چکر میں صبح سے شام تک جانوروں سے بھی بڑھ گیا ہو۔ یہ اس کی جو تمثیل ہے قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں ہم کو جگہ جگہ ملتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، فرمایا قدم تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جمائے رکھے گا جو ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، قول ثابت کے اعتبار سے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ بھائیو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اس پار کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی اس پار کی زندگی۔ قرآن مجید کا ایک طالب علم آپ سے مخاطب ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایک موقع کے اوپر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب ایمان والو تم میدان کے اس پار کے کنارے پر تھے اور وہ میدان کے اس پار کے کنارے پر تھے۔ ابھی ہم جو حدیث پڑھ رہے تھے اس میں حضرت نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ میں آرزوؤں کے چکر سے بچنے کی آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ وہ آرزوؤں کا چکر پورا نہیں ہوگا تو غم میں پڑوں گا، غم میں جب پڑوں گا میں تو تھکان محسوس ہوگی اور کمزوری محسوس کروں گا، پھر نکما پن مجھ میں آئے گا اور کام چوری کی عادت پڑے گی۔ جب کام چوری کی عادت پڑے گی تو قرض کے بوجھ سے دب جاؤں گا اور لوگوں کی آنکھوں کے زہر کا شکار ہوں گا۔ دیکھیں کیا تمثیل ہے۔ اس لیے لوگوں کو خوب سمجھنا چاہیے کہ حیات دنیا کی زینت کے اوپر اتنا مر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کو کلام حق بھی معلوم نہ ہو، اپنے مالک حقیقی کی معرفت بھی نہ ہو۔ رسول برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میں ایمان کی جو دولت اور اسلام کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہ ہو اور اس کے لیے کچھ خدمات انجام نہ دے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو پھر اس کی بد نصیبی پر جس کو جتنا رونا ہو رو لے۔ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو ثابت قدمی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قول کے اوپر، یعنی کلام مجید کے اوپر وہ جم جائیں۔ ہمارا اللہ کے کلام کے اوپر یقین ہو اور ایسا یقین ہو جو حق الیقین ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جب تک ہم معنی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو لذت آشنا نہیں ہو سکتی۔ اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، چھونے میں ثواب ہے، ہاتھ میں لینے میں ثواب ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں تک ہمارے یہاں حدیث شریف کا ریکارڈ ہے کہ الف لام میم کے جو الفاظ ہیں حروف کے لحاظ سے وہ ایک ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے، سنمار کا اور زندگی گزارنے کا تعلق ہے اور معاملات کو معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کلام الہی کے معنی سمجھنے چاہیے۔ اس بات کو قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں ناخواندہ لوگ ایسے ہیں کہ دور دور کی ہانکتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے سماج کے اندر
جو اللہ کا کلام پڑھ کر کے ان لوگوں کو سناویں جن کو اللہ کے کلام سے خبرداری نہیں ہے۔ تو اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد میں مومن معاشرہ اور مومن سماج اپنے گھروں کے اندر روزانہ ایک رکوع قرآن شریف کا نیئر اباؤٹ 1 پیج، 1 صفحے کے ہوا، اگر وہ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال میں آپ کے برین پر، دل و دماغ کے اوپر پھیرا پڑ جائے گا۔ یہ قول ثابت اور یہ مضبوط کلام جس کی جڑیں زمین میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہے، وہ آپ کے گھروں میں ہے۔ اس کلام صادق کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، معنی کے لحاظ سے ہونی چاہیے، مفہوم کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے فطرے، آپ کی تراویح، آپ کا تلاوت قرآن، آپ کی قرأتیں، آپ کی عیدین کی نمازیں، بلکہ میں کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ہماری نماز جنازہ ہر چیز ایک زندگی کا نمونہ رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہماری سچائی اور پڑوسیوں کے ساتھ میں حقوق کی ادائیگی اور لین دین اور سڑکوں اور بازاروں میں، کھیتوں اور کھلیانوں کے اندر، مجلسوں میں، زندگی کے ہر موقع کے اوپر ہمارا قول ثابت دوسروں کو دکھنا چاہیے کہ یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جیسے قرآن مجید نے ایک اشارہ دیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ آفاق و انفس میں ہم بے شمار نشانیاں ان کو دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کہے بغیر چارہ نہ ہوگا کسی کے لیے کہ اس قرآن نے جو بات کہی تھی وہی برحق تھی۔ میرے دوستو، یہ آخری دور ہے، انسانی زندگی کا آخری دور ہے، اور معلوم ہوتا قرب قیامت کے آثار جو حدیث شریف میں بتائے گئے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اس لیے اب چوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ اس دور کے اندر ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کلام الہی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور پھر وہ چیزیں آپ دیکھیں گے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ جب تم کوئی کام کرتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو تم یا کیا کر رہی ہو تم، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو یا پڑھتی ہو تو ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی چیز جو رب العالمین کے مشاہدے کی چیز ہو، اس کے اندر اگر کوئی خاتون اور کوئی شخص اگر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں اللہ کے نام پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے نام پر، فرمایا ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آیات محکمات کو ڈھونڈو، حکم بتانے والی آیتوں کو تلاش کرو۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ صلاۃ المکتوبہ، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو لازم پکڑو۔ اور تیسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ سنت قائمہ، میرے طرز تعلیم کے اندر جو مضبوط سنتیں ہیں جس پر دین کا سانچہ ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ ہماری شادیوں میں، بیاہ میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے تہواروں میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے قلم میں، ہماری اخباروں میں، ہمارے اداروں کے اندر، ہماری مسجدوں میں، ہماری جماعت خانوں میں، اور ہمارے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ایسے نمونے دکھیں کہ آج زمین پر بسنے والی قومیں آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ زمین کا بہترین نمک یہ ہے اور بہترین گروہ یہ ہے جس کو امت خیر کہا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنے اس چھوٹے سے خادم کا، بھائی کا یہ بیان انشاءاللہ نافع ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله